آئندہ آنے والے دنوں میں اپنے یہاں الیکشن ہے. الیکشن میں ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اور آپ کو ایسے ہی چھوڑ دیا گیا ہے کہ اس میں کوئی دینی رہنمائی نہیں مل سکتی ہے. اس میں ہم آزاد ہیں چاہے جس طرح سے ڈیسیزن لیں. دیکھیں ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم جہاں کہیں بھی رہتے بستے ہو ایک ذمہ دار بن کر کے رہیں. ہم ایک ذمہ دار شہری ہیں, ہم ایک ذمہ دار مسلمان ہیں. ایک ذمہ دار شہری اپنے ملک کی ترقی چاہتا ہے. ایک ذمہ دار شہری اپنے ملک میں امن و امان چاہتا ہے. ایک ذمہ دار شہری اپنے ملک کی ترقی کے لیے جو کچھ کر سکتا ہے جائز دائرے میں رہتے ہوئے اسے وہ ضرور کرنا چاہیے. ہم سب مسلمان ہیں. ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم ہمیشہ امن کی متلاشی ہیں. امن و سکون یہ بہت بڑی نعمت ہے. اب بتاؤں میں آپ کو, چاہے جتنا ملک ترقی کر لے, کوئی بھی شہر چاہے جتنا ترقی کر لے, وہاں سے اگر امن و امان ختم ہو جائے, سکون ختم ہو جائے, تو اس کی سڑکیں چاہے جتنی کشادہ ہو, وہاں پانی کی چاہے جتنی اچھی فیسلٹی ہو, وہاں بجلی چاہے جتنی سستی ہو, تعلیم ایجوکیشن چاہے جتنی سستی ہو, لیکن اگر لوگ خوف میں جی رہے, دہشت میں جی رہے, تو اس کی لذت نہیں ملے گی. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بچے کو آباد کیا, اسماعیل علیہ السلام کو, ان کی والدہ کو, تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی, رب اجعل ھذا البلد آمنا, کہ اے میرے رب اس شہر کو امن نصیب فرما. کیا نصیب فرما؟ اس شہر کو امن و امان نصیب فرما. یہ اس بات کی یہ مناسب نہیں ہے میرے لیے کہ میں کسی کا نام لے کر کے کہوں کہ آپ لوگ اسے ووٹ دیں یا اس کا سپورٹ کریں. آپ سب سمجھدار ہیں, اتنا ضرور دیکھیں کہ آپ جس کینڈیڈیٹ کو ووٹ دینے جا رہے ہیں اس کا تعلق کس سے جڑا ہوا ہے, اس کی سوچ کیا ہے, اس کی فکر کیا ہے, اور وہ اپنے ملک کے لیے کتنا ذمہ دار ہے, وہ مسلمانوں کے لیے کتنا ذمہ دار ہے, اقلیتوں کے لیے کتنا ذمہ دار ہے, اور کتنا سمجھتا ہے کہ کون سے اسٹیمپ سے, ہمارے کس بیان سے لوگ امن و امان سے رہیں گے یا لوگوں میں فساد ہو جائے گا. یہ بات کہنے کی نہیں ہے, یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہمارے ملک میں جو بھی ہمارا کینڈیڈیٹ ہمیں دکھ رہا ہے ہمارے شہر میں, اس کینڈیڈیٹ کو آپ یہ سمجھیں کہ واقعی اس سے فائدہ ہے یا صرف فائدے کی باتیں کی جاتی ہیں. افسوس یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہاں بھی مذہب کا استعمال کرتے ہیں. یہ بہت افسوس کن بات ہے. مذہب نہیں آنا چاہیے. کہ بات تو وہ صراحت سے کہوں, اس پر کسی کو اللہ کے واسطے اعتراض نہ ہو. ہمارے اکابر علماء جو اس دین میں, جو اس ہندوستان میں یہ آزادی کے موقع سے ہی مسلمانوں کی سیاسی رہنمائی کرتے آئے ہیں, ان سب کا متفقہ یہ فیصلہ ہے, متفقہ چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر کے رہے ہو, کہ اس ملک ہندوستان میں مذہب کے نام پر اگر سیاست کی گئی تو مسلمان ہمیشہ خسارے میں. اگر مذہب کے نام پر گروپ بنایا گیا, دھرم کے نام پر اگر جماعتیں بنائی گئی غیر مسلموں سے لڑنے بھیڑنے کے لیے, تو یہ خودکشی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ خودکشی ہے. ہمارا تناسب اتنا کم ہے کہ ہم اسلام کے نام پر, مسلمان کے نام پر یہ جنگ نہ چھیڑیں. ہاں, امن و امان کے نام پر, ملک کی سالمیت کے نام پر, ملک کی ترقی کے نام پر ہم ہر اس کینڈیڈیٹ کو جسے ہم سمجھتے ہو کہ واقعی یہ ملک کے امن و امان کے لیے ضروری ہے, یقیناً اس کا ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے, چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ غیر مسلم, کسی بھی دھرم کا ماننے والا. اور ایسے لوگوں کو یہ ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے. یہ بھی ایک مشورہ ہے, یہ بھی ہم سب کی خیر خواہی ہے. ایک دوسرے کو اس تعلق سے ہمیں